السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مناظرہ محترم برہان احمد ظفر صاحب ممبر مسلم جماعت احمدیہ اور مسیحی پاسٹر محترم زاہد شفیق صاحب کے درمیان واٹس ایپ گروپ پیور ڈسکشن پر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات بائبل کے حوالے سے اور مسیحیت پر دلچسپ معلومات کا تبادلہ خیال ہوا ہے، اس لیے اس مناظرے کو آپ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اپنا موقف بیان کیجئے، آپ کا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا موقف ہے صلیب پہ مرنے کے متعلق۔ اس کے بعد یہ بات چیت جو ہے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنا موقف بیان کر دیجئے۔ جی پریز دی لارڈ۔ جی بردر، سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے بیسٹ وشیز مانگتا ہوں۔ خدا پاک کا بابرکت بزرگ حشمت والا قدرت والا نام ہمیشہ آپ اور آپ کے سارے گھرانے پہ رہے۔ ابلیس پھاڑنے والا بھیڑیا کبھی بھی آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں اپنے کام کرنے میں کامیاب نہ ہو، اور آپ ہمیشہ خدا ان کی قدرت میں اپنی زندگی گزاریں۔ اور میری بیسٹ وشیز، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس روح زمین پر زندہ ہیں۔ گاڈ بلیس یو بردر۔ ضرور، ظاہر سی بات ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہوگا اور اس کے بعد پھر بات چل پڑے گی۔ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے بیسٹ وشیز چاہتا ہوں۔ جی بردر دیکھیں، بات آپ نے رکھنی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یسوع مسیح کے متعلق، کہ وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، ایک انسان ہے، ایک نبی ہے، یا کہ ان کے اندر کوئی علیحدہ سی چیز جو ہے وہ کام کرتی تھی، علیحدہ سی کوئی قدرت کام کرتی تھی۔ آپ بیان کریں، اس کے بعد میں ڈیفینڈ کروں گا، میں اس کا جواب دوں گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ود ریفرنس بات کروں اور اکارڈنگ ٹو بائبل بات کروں۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کریں اپنی بات چیت کا آغاز شروع۔ ہماری بیسٹ وشیز پہلے بھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ہے، ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جی جزاکم اللہ احسن جزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح راہ دکھائے اور اس کی جو سیدھی اور صاف راہ ہے وہ آپ پر آشکار ہو، یہی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کیونکہ ہم یہاں حق و صداقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، آمین یا ارحم الراحمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، ہم تو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا ایک نبی مانتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں باقی انبیاء تشریف لائے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، اور آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کی کڑی میں سے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم خدا کا ایک نبی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ توریت کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جی شکریہ بردر جی، آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ایک نبی مانتے ہیں، اور بنی قوم اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ان سب میں سے آخری نبی مانتے ہیں۔ تو بردر جی، آپ کا کتنے نبیوں پر ایمان ہے؟ کوئی فگر، کوئی ایسی کوئی کاؤنٹنگ، کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کتنے نبی ہیں ٹوٹل اس روح زمین پر، یا کتنے نبی آئے جن پر آپ کا عقیدہ ہے، کیا آپ تھوڑا سا مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی محترم، بات اس طرح سے ہے کہ ہم قرآن کریم کے اعتبار سے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے کہ بعض نبیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، بعض کا نہیں کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ تو جو الگ الگ قوموں میں، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ وقت پر آتے رہے اور اپنی قوم میں اصلاح کا کام کرتے رہے، تو ہم تو یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کی طرف سے نبی آئے ہم سب کو سچا مانیں اور سچا تسلیم کریں۔ اس لیے ہم تمام انبیاء کو، جو دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی زمانے میں آئے ہوئے ہوں، جن کی صداقت ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو ہم سچا یقین کرتے ہیں۔ ویری تھینکس بردر جی، آپ نے قرآن کریم کی
بات کی یہاں پر بے شک قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر ہے اور بہت سارے انبیاء کا ذکر نہیں ملتا ہمیں. تو اگر ہم ادرس نبیوں کا یا انبیاء کا جو ہے وہ ڈیٹیل جانیں یا ان کی معلوم کریں تو ہمیں کہاں سے ملے گی. اور میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن کریم کے مطابق، قرآن پاک کے مطابق سب سے زیادہ افضل نبی کون ہے؟ قرآن پاک کے مطابق سب سے زیادہ افضل نبی کون ہے، ذرا بتائیے گا. چلے ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. خیر میں لانا آپ کو وہیں پر چاہتا تھا. بتائیں آپ کا موقف کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھے نہیں چڑھے، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا نہیں چڑھایا گیا، کیا وہ صلیب پر جو ہے انہوں نے جان دی یا نہیں دی؟ آپ لگائیں کوئی ریفرنس، لگائیں کوئی دلیل، پھر بات کرنا شروع کرتے ہیں. خداوند نے چاہا تو ضرور اس پر کھولیں گے ساری باتوں کو، سارے بھیدوں کو. اور آپ نے جب اپنی پہلی وائس کی تو آپ نے کہا کہ خدا آپ کو وہ راہ دکھائے، اچھی راہ دکھائے، سیدھی راہ دکھائے. تو چلے دیکھتے ہیں آپ ہمیں کون سی راہ دکھاتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون سی راہ بہتر ہے اور کون سی راہ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف جاتی ہے. یا بتائیں آپ کا کیا موقف ہے؟ جی محترم، دعویٰ تو آپ کا ہے نا مسیح علیہ السلام کے متعلق. پہلے آپ نے اپنا موقف بیان کرنا ہے کہ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کا صلیب پہ مر جانا یا صلیب سے زندہ اترنا یا صلیب پر نہ چڑھایا جانا، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. پہلے آپ اپنا موقف پیش کریں گے، اس کے بعد آگے بات چلے گی. آپ اپنا موقف رکھیں پہلے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آگے بات کو شروع کروں گا. جی بردر، بالکل پوری دنیا میں 2.8 بلین لوگ ہیں جو اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، صلیب پر مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن بعد مردوں میں سے جی اٹھے. 2.8 بلین لوگ ہیں جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا اس بات پر یقین ہے، جو اس بات پر جو ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ رومیوں کے ہاتھوں مصلوب ہوئے، انہیں صلیب پر چڑھایا گیا اور وہ صلیب پر تیسرے پہر کے وقت جو ہے وہ انہوں نے جان دی اور پھر ان کو صلیب سے اتارا گیا، مردہ حالت میں اتارا گیا اور پھر جو ہے وہ ان کو قبر میں رکھا گیا اور پھر وہ اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. گاڈ بلیس یو بردر. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ آ گیا. محترم، آپ جو متی میں اس کا جو باب 12 ہے، اس کا 38 چیپٹر سے لے کر 38ویں آیت سے لے کر اور آپ 40 تک اس کو پڑھیں. اس میں لکھا ہے کہ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. کیا آپ اس نشان کو جو مسیح نے دکھانا تھا دکھایا ہوا مانتے ہیں کہ مسیح نے یہ نشان واقعی دکھایا؟ اور اس کے ساتھ ہی میں بھی یہ بھی درخواست کروں گا کہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یونا نبی کا نشان کیا تھا، اس کی ذرا تفصیل مجھے بتا دیجیے. شکریہ. جی بردر جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی اصلاح کر دوں، آپ نے یہ آیت ہی غلط پڑھی ہے. مقدس متی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کے 12 چیپٹر کی 38ویں آیت سے، وہاں پر یونس نہیں لکھا ہوا، یونا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا نام یونا ہے اور یونا کا نشان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ اس زمانہ کے جو ہیں وہ بدکار اور زناکار لوگ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے سارے لوگ جتنے بھی پڑے ہوئے تھے، فقی فریسی اور جتنے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ لوگ تھے، جو یسوع کی تعلیم جن کو چبھتی تھی، وہ سارے
خدا یسوع مسیح کے پیچھے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑنا، تو وہ ہاتھ دھو کر خدا یسوع مسیح کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو وہ یسوع سے نشان طلب کرتے ہیں کہ یہ جو تو باتیں کرتا ہے جی اٹھنے کی، یہ ہمیں ان کا کوئی نشان دکھا۔ تو پھر خدا یسوع مسیح نے ایک مثال دیتے ہیں یونا نبی کی، کہ جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات رہا، ٹھیک ہے، جیسے یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات رہا، ابن آدم بھی اسی طرح، ٹھیک ہے، ابن آدم بھی اسی طرح 3 دن اور رات جو ہے وہ قبر میں رہے گا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں، تھوڑا سا غور سے پڑھا کرے، بائبل اپنی تفسیر خود کر دیتی ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کلام کی تفسیر کرے، کلام اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اپنی انا کو، اپنے تکبر کو ایک سائڈ پر رکھ کے پڑھیں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے پر الزام لگا دیا کہ میں نے بائبل کے الفاظ کو صحیح نہیں پڑھے ہیں میں نے الفاظ، تو میں آپ کی غلط فہمی حوالہ بھیج کے دور کر دیتا ہوں کہ میں نے بالکل درست الفاظ پڑھے ہیں۔ پہلے اس کا جواب میں آپ کو بھیجتا ہوں، پھر اگلی بات کا آپ کو میں جواب دیتا ہوں، انتظار کریے میرے جواب کا۔ جی اس میں دیکھیں یونا لکھا ہے یا یونس لکھا ہے، یہ آپ ہی لوگوں کی چھپی ہوئی انارکلی لاہور کی چھپی ہوئی یہ ہے بائبل، اس کا میں نے یہ آپ کو حوالہ بھیجا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ دوسرا میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے بتا تو دیا کہ یونا نبی جو ہیں وہ جس طرح مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ یونا نبی کا ذرا نشان جو ہے وہ بھی ذرا اگر آپ بتا دیں کہ وہ کیا تھا تو ذرا بات کو سمجھنے میں میرے لیے آسانی ہو جائے گی، شکریہ۔ جی محترم، مجھے اس حوالے سے جو آپ بھیج رہے ہیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، میں نے جو حوالہ بھیجا ہے آپ یہ ثابت کریں کہ یہ بائبل میں نہیں ہے یہ الفاظ، وہ آپ ثابت کریں، اور ذرا یونا نبی کا نشان کیا تھا وہ بتا دیجئے۔ جی میرے بھائی، دیکھیں آج بائبل ڈھیر لینگویج میں جو ہے اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر قرآن میں سے لے کر اس کو یونس لکھ دیا گیا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ 2000 سال سے یونا نبی چل رہا ہے، اور آگے اگر اس کو یونس کر دیا ہے تو اس میں کرسچن کمیونٹی کا کیا قصور ہے؟ اچھا خیر چھوڑے، یہ کوئی ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ نشان بردر جی یہ ہے کہ یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، یہ نشان ہے، اور آپ کس طرح کا نشان مانگتے ہیں؟ کیا کوئی اس کے ماتھے پر یا پیشانی پر یا اس کے جسم پر کوئی ٹھپا لگ گیا، کوئی مور لگے، کیا یا آپ اس طرح کا کوئی نشان مانگ رہے ہیں؟ نشان یہ ہے کہ یونا نبی جو ہے وہ 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یونا نبی کا پورا ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، بائبل آپ کے پاس موجود ہے، اتنی بڑی کتاب نہیں، 1-2 پیج کی کتاب ہے، 2-3 پیجوں کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ محترم یہ ہم نے نہیں ترجمہ کیا، یہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی پنجاب اور لگزری جو ہے ان کی طرف سے یہ ترجمہ ہوا ہے عبرانی زبان سے، اوپر دیکھ لیجئے ہیں، جسے تصحیح کے ساتھ چھاپا گیا ہے، اور یہ آپ ہی لوگوں کا چھپا ہوا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور اگر تبدیلیاں کی ہیں بعد میں، یونس کی جگہ یونا آپ نے لکھا ہے، اور یہ سن 1908 کا چھپا ہوا ترجمہ ہے، آپ کا معلوم نہیں ہے مجھے کب کا ہے۔ اگر تبدیلیاں کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بائبل تحریف شدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور ذرا یونا نبی کا جو نشان ہے اصل یونا سے نکال کے ذرا وہ بھی پڑھ دیں، نوازش ہوگی۔ جی محترم بہت ٹائم لے رہے ہیں، گھبرائیں نہیں، جواب دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس کی بات ہے۔ تو یونا نبی کا نشان کیا ہے وہاں سے لگا دیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں لگا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ جی بردر جی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم گھبراتے ہیں، بلکہ ہم گھبرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے فون کی تھوڑی سی بیٹری لو ہے، جس وجہ سے میرا فون چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، اور ساتھ میں ڈبیٹ بھی کر رہا ہوں۔ میں نے پیج لگا دیا ہے، لکھا ہے، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی پہلے سے ہی، خداوند اس پلان میں تھا، خدا اس ارادہ میں تھا کہ وہ یہ کرے گا
کہ یونا کو نگل جائے، اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا. ٹھیک ہے، یہ وہ نشان ہے جو خداوند نے مقرر کیا تھا، اور اسی نشان کا ریفرنس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دے رہے ہیں جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں. جی بہت اچھا ہے، آپ نے شکریہ، آپ نے جواب دیا. یہ مجھے بتائیں کہ جب یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں اس وقت وہ زندہ تھے؟ جب ان کو سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی پہلے سے مقرر تھی، تو جب مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں وہ زندہ تھے یا نہیں تھے؟ کیونکہ آگے لکھا ہے نا، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی. تو کیا خیال ہے آپ کا، جو یونا نبی تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں جب گئے ہیں زندہ تھے یا نہیں تھے؟ جی محترم، بالکل. جب یونا نبی کو مچھلی کے سمندر میں پھینکا گیا تو خداوند نے ایک بڑی مچھلی کو مقرر کیا تھا جو یونا کو نگل گئی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یونا جو ہے وہ ترسیس کو بھاگ رہا تھا. خدا نے اسے نینوا کی طرف بھیجنے کا حکم دیا، مگر وہ ڈر کے ترسیس کو بھاگنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن خدا جو بات کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. تب خداوند نے اس کا ارادہ دیکھا، یونا کے سارے ذہن کو پڑھا کہ یونا جو ہے وہ اس خدمت سے بھاگ رہا ہے. تب پھر خداوند نے ایک پلان کیا. اگر ہم یونا نبی کا صحیفے کو پڑھیں، اس کے پہلے باب کی نامی آیت کو پڑھیں، تو وہاں پر ساری باتیں ہمیں ملتی ہے. خیر یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اسے پڑھنے میں اتنی مشکل نہیں، جلد ہی ساری بات سمجھ آتی ہے. جی بالکل، یونا زندہ تھا، حیات تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں تھا. اب اگر مجھے پتا ہے اب آپ دوسرا سوال کیا کریں گے کہ اگر یونا زندہ تھا تو پھر یسوع بھی زندہ تھا. اب آپ اگلا سوال یہ کرنے والے ہیں، مگر خداوند نے انہیں ایک نشان دیا تھا کہ جیسے یونا 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے گا، ٹھیک ہے نا، مچھلی کے پیٹ میں رہے گا، ایسے ہی ابن آدم 3 دن 3 رات جو ہے وہ قبر میں رہے گا. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ جیسے اس نے یونا کا نشان دیا کہ یونا جو ہے وہ دنیا سے چھپ گیا تھا، زمین سے نیچے چلا گیا تھا، مچھلی اس کو نیچے لے گئی تھی، تہہ میں لے گئی تھی، اس طرح خداوند بھی 3 دن 3 رات جو ہے وہ قبر میں رہے گا، اور پھر اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھے گا. اس بات کو اتنا آپ زور نہ دے، اتنا آپ رنگ نہ دے. اس بات میں کوئی وزن نہیں جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ آپ کہیں گے کہ جی یونا زندہ تھا، یسوع بھی زندہ تھا. جی محترم، عرض یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یونا نبی کو جب سمندر میں پھینکا گیا اور مچھلی نے ان کو نگلا تو وہ زندہ تھے، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو بھی وہ زندہ تھے. کتنے دن؟ 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ زندہ تھے، کیونکہ ساری دعائیں ہیں. تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی اور کہا کہ میں نے اپنی بپت میں خداوند کو پکارا اور اس نے میری سنی. ہاں، میں پاتال کے بطن میں چلایا، اس نے میری آواز سنی، کیونکہ تو ہی نے مجھے گہراؤں میں سمندر کے درمیان ڈالا اور پانی کی دھاراؤں نے مجھے گھیر لیا. اور آخر میں لکھا ہے، اور خداوند نے مچھلی کو کہا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا. گویا کہ یونس نبی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو زندہ تھے، اور 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ آپ زندہ تھے. یہ یونس نبی کا نشان ہے، اور یہی نشان مسیح نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یسوع المسیح کو صلیب پر چڑھایا جانا، صلیب سے اتارا جانا، صلیب پر جان دینا، قبر میں رکھنا اور قبر سے جی اٹھنا، میرے عزیز 1-2 اس کا وٹنس نہیں، ڈھیروں ڈھیر گواہ بائبل مقدس میں ہمیں ملتے ہیں. اگر آپ اس بات کو زور دیں گے جی یونا زندہ تھا مچھلی کے پیٹ میں تو یسوع بھی زندہ تھا، نہیں میرے بھائی، آپ رونگ ہیں، غلط ہیں، آپ کی سوچ بھی غلط ہے، آپ کے پڑھنے کا انداز بھی غلط ہے، آپ کی تفسیر بھی غلط ہے. اس طرح نہیں ہوتا. خدا کے کلام میں ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہمیں آگے ملتی ہیں. کیسے صلیب پر چڑھایا گیا، کیسے صلیب پر اس نے جان دی،
کیسے اس کی لاش صلیب سے اتاری گئی، کس طرح اس کو دفن کیا گیا، اور کس طرح وہ قبر میں سے اپنے کہنے کے مطابق 3 دن بعد جی اٹھا، اور کس طرح فرشتے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جی محترم، حضرت مسیح علیہ السلام خود اس بات کو رنگ دے رہے ہیں، میں تھوڑی رنگ دے رہا ہوں، کیونکہ جو وہاں پر الفاظ ہیں وہ آپ دیکھیں نا، وہ کیا الفاظ ہیں، وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے ایک دفعہ پھر، کہ کیا کہا، اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ تو یونس نبی کیسے زمین کے پیٹ میں رہے؟ زندہ رہے یا یہ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے یا مر کے گئے؟ زندہ رہے یا مرے رہے اور پھر زندہ نکلے؟ یہ ہے، جیسے وہ رہے ویسے مسیح رہیں گے، یہ مسیح کا نشان ہے۔ تو میں اس کلام سے علاوہ آپ کے سامنے کوئی دوسری بات لا ہی نہیں رہا، جو کلام میں ہے میں وہی پیش کر رہا ہوں۔ ان کا میں یونس نبی کا نشان دکھاؤں گا، جیسے یونس نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے گا۔ وہاں وہ زندہ گئے، مسیح کو زندہ جانا ہے، وہ زندہ رہے 3 رات دن زمین کے پیٹ میں زندہ رہنا ہے، وہ زندہ نکلے زندہ نکلنا ہے۔ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے۔ میں نے مسیح کو اس نشان کے مطابق سچا ثابت کرنا ہے، اور آپ نے اس نشان کے مطابق مسیح کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ یہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ باقی بائبل میں بہت سے ہیں، وہ آپ بھی دکھائیں گے، میں بھی دکھاؤں گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے مسیح علیہ السلام کو یونس نبی کے اس نشان کے ہوتے ہوئے زندہ یہ سچا ثابت کرنا ہے، اور آپ نے یونس نبی کے نشان کے ہوتے ہوئے مسیح کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنی تھیالوجی سے، اپنے علم سے، یا اپنی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی تفسیروں سے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ذہن سے، کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہیں دی تھی۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان نہیں دی تھی؟ اگر جان نہیں دی تھی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہوا کیا تھا، صلیب پر ہوا کیا تھا؟ اگر خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرے نہیں تھے تو پھر مجھے کوئی ریفرنس سینڈ کرے، بتائیں، کوئی ریفرنس سینڈ کرے کہ وہ مرے نہیں تھے صلیب پر، انہوں نے جان نہیں دی تھی۔ دیٹس آل، کلیئر ہو جاتا ہے، میں مان لوں گا اس بات کو کہ وہ صلیب پر نہیں مرے تھے۔ بائبل میں سے بتا دیں مجھے، اپنی کتاب میں سے بتا دیں مجھے، کوئی ریفرنس لگائیں، رکھیں دلیل یہاں پر رکھیں، میں تو آپ کو حوالے دوں گا، ڈیروں ڈیر حوالے دوں گا، ڈیروں ڈیر ریفرنس دوں گا، مگر آپ مجھے کوئی دلیل نہیں دے سکیں گے، نہ ہی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے۔ آپ اس نشان کو لے کر بیٹھے ہیں، یہ نشان یہ ہے کہ جیسے یونا نبی 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن 3 رات جو ہے وہ قبر میں رہیں گے۔ اس سے بڑا اور کیا نشان ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات بتا رہے ہیں۔ جی محترم، بالکل یہی نشان ہے کہ جس طرح یونس نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، زندہ گیا، زندہ رہا، زندہ نکلا، اسی طرح یہ ابن آدم بھی زمین کے پیٹ میں زندہ جائے گا، زندہ رہے گا، زندہ نکلے گا۔ یہی تو نشان ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی ہیں، ہم ان کو سچا مانتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مر گئے، 3 دن رات مرے رہے اور زندہ ہو کر نکلے، تو گویا آپ مسیح علیہ السلام کے جھوٹا ہونے پر مہر لگا رہے ہیں،
اور میں مسیح علیہ السلام کے سچا ہونے پر مہر لگا رہا ہوں کہ وہ صلیب پر چڑھائے ضرور گئے لیکن زندہ تھے، زندہ زمین کے پیٹ میں گئے، زندہ رہے، زندہ نکلے۔ آگے پھر ہم اس کے دلائل دیں گے۔ میں بھی بائبل سے دوں گا، میں باہر نہیں جاؤں گا محترم، بائبل سے ہی دوں گا، مگر میں حضرت مسیح علیہ السلام کو سچا نبی ثابت کروں گا اس نشان کی بنا پر، جو یہ نشان دکھانے کا حضرت مسیح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے اس نشان کو دوسرے رنگ میں لے جا کر کہ وہ مردہ گئے، مردہ رہے، زندہ ہو کے نکلے، مسیح علیہ السلام کو جھوٹا بنانا ہے۔ یہ آپ دلیلیں دیں گے اور میں ان کے سچے ہونے کی دلیلیں دوں گا۔ جی بردر، آج ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ دوسرے کو ناچیز سمجھتا ہے اور خود کو کہتا ہے کہ میں ہی ہوں جو ہوں۔ خدا کے کلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ لگائیے ریفرنس، آپ نے کہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ قبر میں رکھے گئے اور زندہ ہی وہ قبر سے نکلے۔ لگائیں ذرا ریفرنس لگائیں، میں تو آپ مجھ سے ریفرنس مانگیں گے میں لگاؤں گا، آپ ذرا یہ ریفرنس لگائیں پھر آگے بات چلاتے ہیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جی خداوند یسوع مسیح زندہ قبر میں رکھے گئے اور زندہ ہی قبر سے جو ہے وہ نکلے۔ لگائیں ذرا ریفرنس پھر آگے بات چلاتے ہیں۔ جی محترم، ٹھیک ہے، ایک بات تو آپ کی اور میری سیٹل ہو گئی یونس لمبی اور مسیح علیہ السلام کے متعلق۔ باقی یہ کہ میں سچا نہیں، میں تو مسیح کو سچا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں محترم۔ حضرت مسیح علیہ السلام جو خدا کے ایک نبی ہیں، میں ان کو سچا نبی بنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے تھے اور سچے تھے، مگر آپ تلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے جھوٹا بنا کے ہی چھوڑنا۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، وہ اب حوالے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دی گئی ہے تو اس سے پہلے کیا واقعہ ہوا ہے؟ کب پکڑا گیا ان کو؟ وہ کون سے دن تھے؟ سردیوں کے دن تھے یا گرمیوں کے دن تھے جب ان کو پکڑا گیا اور صلیب پہ چڑھایا گیا؟ یہ ذرا مجھے بتا دیجئے۔ اور بڑی سوچنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے، تمام جتنے بھی یہاں پر بھائی سن رہے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح زندہ تھے تو پھر اسے قبر میں ہی کیوں رکھا گیا؟ کسی طبیب کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی حکیم کے پاس اسے کیوں نہیں لے کے گئے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس اسے کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس کے علاج معالجہ کے لیے ظاہری بات ہے، اس کا پورا جسم کوڑوں سے چھلنی ہوا تھا، اس کی پسلی میں نیزہ مارا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے ہوئے تھے، اسے کفن کیوں پہنایا گیا تھا، اس کی لاش پہ مسالہ جات کیوں ملے تھے، اور اسے پھر قبر میں کیوں اتارا گیا تھا؟ کیوں اسے کسی حکیم کسی طبیب کے پاس کیوں نہیں لے کے گئے تھے؟ بھائی صاحب ذرا یہ بھی میرا جواب دیجئے گا میرے سوال کا۔ آپ مجھے ذرا ڈیٹیل بتا دیں گے کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے، ٹائم کیا تھا اس وقت، موسم کیسا تھا اس وقت، دن تھی رات تھی، دن کے 12 بجے تھے، گرمی تھی سردی تھی، ہوا چل رہی تھی یا ہوا نہیں چل رہی تھی؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس بات کی؟ آپ مجھے کوئی ڈیٹیل دے سکتے ہیں؟ محترم آپ بڑی جلدی آگے جا رہے ہیں، اتنی جلدی نہیں جانا، ایسے تو بیچارہ مسیح زندہ نہیں ہو سکے گا نا۔ ہم آہستہ ایک ٹاپک کے آگے اوپر جائیں گے اور سب کچھ باتیں ہم کریں گے۔ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کے پاس آ جائے تو پھر مریض کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سمجھیں؟ تو سب کچھ دیکھیں گے مگر آہستہ۔ تو یہ میری بات کا جواب دے دیجئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب صلیب دی گئی وہ سردیوں کے دن تھے یا گرمیوں کے؟ مسیح علیہ السلام کا مسئلہ چل رہا ہے، میری ذات کا تو نہیں چل رہا۔ میری ذات کا تو میرے باپ آپ نے مجھے بتا دیا۔ مسیح علیہ السلام کے متعلق بائبل آپ کی کیا کہتی ہے کہ جب ان کو صلیب دی گئی تو وہ کون سا موسم تھا؟ سردیوں کا موسم تھا یا گرمیوں کا موسم تھا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایسے یار بچگانہ سوال آپ پوچھتے ہیں، کم علمی والے سوال نہ پوچھیں میرے بھائی کہ وہ کیا دن تھا، گرمی تھی سردی تھی۔ جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، جس نے دنیا میں آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی جی وہ سردیوں میں پیدا ہوئے یا گرمیوں میں پیدا ہوئے؟ اس بات کا کیا لینا دینا جی؟ عجیب یار بنتا ہے کہ آپ کا، آپ جو بات کرتے ہیں کریں وہ کریں، جو سوال کرتے ہیں وہ کریں کہ وہ صلیب پر حیات تھے یا صلیب پر وہ مر گئے تھے، اس بات کو رکھیں آپ، اور ریفرنس لگائیں پلیز، وہ والا ریفرنس لگائیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ زندہ قبر میں رکھے گئے اور زندہ قبر سے نکالے، اس ریفرنس کو ذرا لگائیں۔ میں نے تو ان کے پیدا ہونے کی بات ہی نہیں کی ہے،
آپ کس طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو پکڑا گیا اور صلیب دی گئی، وہ دن گرمیوں کے تھے یا سردیوں کے؟ میں نے یہ پوچھا ہے، میں نے پیدائش کے متعلق بات ہی نہیں کی کوئی آپ سے۔ آپ کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ یا میری آپ آڈیو نہیں سنتے ہیں؟ میری آڈیو پہلے سن لیا کریں تسلی سے، اس کے بعد جواب دیں، پریشان نہ ہوں، بڑی تسلی سے جواب دیں۔ ہم دونوں ہیں، تیسرا کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے محترم، فکر نہ کریں آپ۔ جی بردر، چلیں آپ کی یہ بھی خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تو تقریباً وہ فیبرری تھا، رومی کیلنڈر کے مطابق فیبرری تھا، ٹھیک ہے نا، دوسرا ماہ چل رہا تھا۔ گویا کہ جب مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا ہے جس موسم میں، وہ سردیوں کے دن تھے، ٹھیک ہے، اور اتنی سردی تھی کہ لوگ کوئلے جلا کر تاپتے تھے۔ آپ نے اگر حوالہ دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، یوحنا باب 18 اور اس کی آیت نمبر 18، نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے، اور پطرس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا۔ اور اسی میں آگے چل کے آتا ہے کہ یسوع نے اسے جواب دیا، اگر میں نے برا کہا تو اس کی برائی پر گواہی دے، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ پس حنا نے اسے باندھا اور سردار کاہن قیافہ کے پاس بھیج دیا۔ یہ اس کا پکڑا جانا ہے، جو حضرت یسوع کو پکڑا گیا وہ سردیوں کے دن تھے۔ کیا میں اس بات میں درست ہوں؟ جی بھائی بالکل، آپ نے بجا فرمایا، اور پڑھا بھی آپ نے کہ جاڑے کے دن تھے۔ جاڑے کے دن کس کو کہا جاتا ہے؟ جاڑے کے دن یعنی کہ شاید بادل بنے ہوئے تھے، شاید کوئی گرج چمک کے ساتھ کوئی بارش برسنے والی تھی، مگر ہوئی نہیں، وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور یہ ایسا موسم تھا کہ رات کو سرد ہوتا تھا لیکن دن کو گرمی ہوتی تھی میرے بھائی۔ کچھ ایسے علاقے ہیں آج بھی اس روئے زمین میں ہے کہ دن کو وہاں پر گرمی ہوتی ہے اور رات کو شدید سردی ہوتی ہے، اور وہ سارا علاقہ بھی، یروشلم بھی جو ہے، اور صہیون کا جو علاقہ ہے سارا، وہاں پر بھی نظام کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں، رات کو سردی ہوتی ہے اور دن کو گرمی ہوتی ہے میرے بھائی۔ جی محترم، ایسا نہیں ہے، وہاں پر بھی 2 موسم ہیں، 2 3 4 موسم، جس طرح ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہے نا، بالکل وہاں پر بھی ہیں۔ وہاں سردیوں کے دن الگ ہوتے ہیں، گرمیوں کے دن الگ ہوتے ہیں، اور جاڑا بارش یا بادل والے موسم کو نہیں کہتے، جاڑا کہتے ہیں سردی کو۔ اردو ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جاڑا سردی کے دنوں کو کہتے ہیں، جاڑے کے سبب، یعنی کہ سردی کے سبب وہ کوئلے دہکا کر آگ تاپ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو پکڑا گیا اور صلیب دی گئی ہے، وہ سردیوں کے دن تھے۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ چلے جی، فار ایگزامپل ایکسیپٹ کر لیا جی، بڑی سردی تھی، مان لیا اس بات کو جی، بڑی سردی تھی، لوگ سردی سے بلک رہے تھے، اور آگ بھی وہاں پر چلو جل رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آگ اس لیے وہاں پر جل رہی تھی کیونکہ اس وقت کوئی بجلی کا نظام نہیں تھا، کچھ روشنی کے لیے بھی آگ جلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ چلے آگے آپ بات کریں جی، کہ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جی سردی تھی، چلے جی سردی تھی، آگے آپ بات کریں۔ جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ تاپ رہے تھے، آگ تاپ رہے تھے، روشنی کے لیے نہیں جلائی ہوئی تھی۔ اچھا چلیں ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب مسیح علیہ السلام کو پکڑا گیا ہے تو ان کو کس کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے؟ یہ ذرا بتائیں گے، وہاں کیا واقعہ گزرا ہے، یہ ذرا بتا دیجئے۔ جی دیکھیں جی، خداوند یسوع مسیح کو ایک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اسے طرح طرح کی عدالتوں میں پیش کیا گیا کہ کسی طریقے اس پر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگ جائے اور اس سے جو ہے وہ قتل کرنے کے لائق جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے۔ اسے شرعی عدالت میں پیش کیا گیا، اسے حکومتی عدالت میں پیش کیا گیا، اسے جو ہے وہ سب سے بڑی عدالت میں پیش کیا گیا، طرح طرح کی عدالتوں میں اسے پیش کیا گیا کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس پر سزا لگے اور اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے۔ گو وہ ہر عدالت سے جو ہے وہ بچتے رہے، لیکن چونکہ فقی فریسی اتنے طیش میں تھے، اتنی زیادہ مخالفت میں اندھے ہو گئے تھے کہ وہ کسی طریقے سے بھی خداوند یسوع مسیح کی جان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ ہر حال میں اسے مصلوب کروانا چاہتے تھے، ہر حال میں۔
یاد رکھیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے یہ، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو آخری عدالت تھی جہاں پر اس کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہم بربا کو چھڑوا لیتے ہیں، یسوع کو جو ہے وہ نہیں ہم چھوڑیں گے، یہ کس کی عدالت تھی؟ کس کی عدالت میں آخری مرتبہ اس کو پیش کیا گیا جس کے بعد اس کو جو ہے وہ صلیب دینے کے لیے لے جایا جا رہا ہے؟ وہ کس کی عدالت تھی؟ وہ کون آدمی تھا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ کس کی عدالت تھی وہ؟ جی یہ پہلا تو اس کی عدالت تھی، اور اس سے پہلے وہ ہیرودیس کے پاس اس کو لے کے گئے کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے۔ ہیرودیس نے اسے کوڑے لگوائے، اس پر تشدد کیا، اور اس نے کہا کہ میں اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھتا جس کی وجہ سے اس کو موت کے حوالے کیا جائے، لہٰذا یہ پہلا تو اس کا علاقہ ہے، اسے پہلا تو اس کے پاس لے جاؤ، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ اسے پہلا تو اس کے پاس لے گئے، کیونکہ وہ ہر حال میں اسے مصلوب کرنا چاہتے تھے، ہر حال میں اسے قتل کرنا چاہتے تھے، وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے مصلوب کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اسے مارا جائے، جس طرح آج بہت سارے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہم اسے وہ نہ سمجھے بلکہ کوئی اور ہی پیش کر کے اپنی عقل سے اسے جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے۔ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ جو عدالت تھی وہ پلاطوس کی عدالت تھی، اس میں جو ہے وہ ان کو لے جایا گیا تھا اور اس میں ان کو پیش کیا گیا۔ اور آپ کو شاید اس بات کا بھی علم ہوگا کہ جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی نے اسے ایک پیغام بھیجا تھا۔ وہ پیغام جو بھیجا تھا وہ باب 27 آیت نمبر 19 میں درج ہے۔ اس میں لکھا ہے، اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی بیوی نے یہ خواب دیکھا اور یہ پیغام انہوں نے پلاطوس کو بھیجا تھا کہ تو اس سے کوئی وجہ واسطہ نہ رکھ، کیونکہ میں نے اس کے تعلق سے آج رات کو بہت دکھ اٹھایا ہے۔ یہ بات درست ہے جو میں نے کہا ہے؟ بھائی صاحب یہ بات نہ کیا کرے کہ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے ہم اس پر ایمان ہی نہیں، ہمارا اس پر یقین، ہمارا اس پر توکل، ہمارا اس پر بھروسہ بھی ہے۔ اس کے ایک ایک شوشے، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے کہ بائبل جو کہتی ہے سو وہ کہتی ہے، وہ حقیقت ہے۔ خدا کے کلام میں خدا یسوع مسیح کہتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس بات کو برائے مہربانی دوبارہ نہ کیجیے گا کہ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا اس پر ایمان، توکل، بھروسہ ہے، اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں اس روح زمین پر 2.8 بلین لوگ اس بات پر، اس کلام پر یقین رکھتے ہیں۔ تھوڑے نہیں، 2.8 بلین، 4 بلین پوری دنیا کے لوگ ہیں میرے خیال میں، اور جن میں سے 2.8 بلین لوگ جو ہیں وہ اس بات پر، اس کلام پر اور خداوند یسوع مسیح پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ جی محترم، میرے سامنے اس وقت 1 بلین لوگ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن میں نے تو ایک بات آپ سے صرف پوچھی تھی، بس آپ سادہ سا جواب دے دیں۔ اچھا یہ بھی مجھے بتا دیں کہ کیا پلاطوس نے حضرت مسیح کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ جب اس کی بیوی نے اس کو یہ خواب بتائی تو کیا پلاطوس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں؟ یہ بھی ذرا بتا دیجئے۔ بھائی صاحب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ پوچھا کرے کہ کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے 3 دفعہ بائبل کو پڑھا ہوا ہے، اور میں ایک پاسٹر ہوں، ایک رہبر ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں ساری بائبل کو بخوبی جانتا ہوں۔ آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کیا کرے کہ کیا آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے۔ میں نے ساری بائبل کو ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، بلکہ میں نے قرآن کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ پلیز مجھے وہ ریفرنس دیں جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ بائبل میں اس بات کو دلیل سے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح زندہ قبر میں رکھے گئے اور زندہ وہ قبر سے نکلے۔
اس بات کو ذرا آپ لگائیں، اس بات کا ریفرنس لگائیں نا. اب کیا اب آپ ہی سوال پوچھتے جائیں گے کہ ہمارا بھی کچھ حق ہے کہ ہم بھی آپ سے کچھ سوال پوچھیں یا آپ سے دلیل مانگے؟ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یسوع زندہ قبر میں رکھے گئے اور زندہ ہی وہ قبر سے نکلے. پلیز اس بات کی ذرا مجھے دلیل چاہیے، اس بات کا ریفرنس چاہیے. جی محترم، میں آپ کو ادھر ہی لے کے جا رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو ریفرنس دوں گا، میں ادھر ہی آپ کو لے کے جا رہا ہوں. میں نے تو صرف آپ سے اتنا پوچھا ہے کہ جب یسوع کو پکڑا گیا اور اسے پیلاطوس کی عدالت میں لایا گیا اور ان کی بیوی نے یہ خواب ان کو پہنچائی کہ یہ راست باز ہے، تو اس سے کچھ اپنا تعلق نہ رکھ، تو کیا اس وقت پیلاطوس نے ان کو چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیونکہ یوحنا باب 19 میں یہ لکھا ہوا ہے، اس پر پیلاطوس ان کے چھوڑنے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چلا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑ دیتا ہے تو قیصر کا خیر خواہ نہیں. اسی طرح سے ایک دوسری جگہ بھی لکھا ہوا ہے جو کہ لوکا باب اس کا ہے 23 ہے، باب 23 اور اس میں لکھا ہوا ہے آیت 20 میں، مگر پیلاطوس نے یسوع کو چھوڑنے کے ارادے سے پھر اس سے کہا، مگر وہ چلا کر بولے کہ اس کو صلیب دے صلیب دے. تو کیا پیلاطوس نے یہ ارادہ کر لیا تھا نا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ چھوڑ دے گا؟ یہ اس نے ارادہ کیا تھا، اور یہ آخری عدالت تھی جہاں پر یسوع کو پیش کیا گیا تھا. اس بات کو آپ مانتے ہیں نا؟ جی محترم، ٹھیک ہے، چلیں آپ تھوڑی بات تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے بائبل تھوڑی بہت پڑھی ہے، چلیں تھوڑی سی صحیح پڑھی ہو، بہرحال اگلی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کیا مسیح نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو اس کے اوپر مصیبت آ رہی ہے اس سے اس کو تو نجات دے دے؟ کیونکہ متی میں لکھا ہوا ہے اس وقت اس نے ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر تھوڑا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یہ دعا مانگی، اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم جیسا کہ میں چاہتا ہوں ویسا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے دعا کی ہے خدا سے کہ اے خدایا مجھ پر سے یہ پیالہ ٹل جائے. یہ کون سا پیالہ تھا یہ ذرا بتائیں گے آپ مجھے؟ جی بالکل 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 برادر جی، بتائیں گے، بالکل اچھے طریقے سے بتائیں گے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ آپ اس سوال کو نہیں رکھیں گے، کیونکہ آج آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی. میرے بھائی، خداوند یسوع مسیح اس رات واقعی بڑے دکھ کے عالم میں تھے، بڑے غمگین تھے، کیونکہ اس رات ہی خداوند یسوع مسیح کو وہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ پکڑنے آنے والے تھے خداوند یسوع مسیح کو، تو اس رات ہی وہ بھالے اور تلواریں لے کر آئے تاکہ اسے آن دا سپورٹ قتل کر دیا جائے. مگر خداوند یسوع مسیح اگر اسی وقت قتل ہو جاتے تو پھر وہ جو پیچھے پیشن گوئیاں تھی، پیچھے جو نبیوں نے باتیں کی، پیچھے جو بائبل میں ساری باتیں خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے ان کے بارے میں پھر جو ہے وہ کوئی حقیقت نہ رہتی. ٹھیک ہے، وہ اسی رات خداوند یسوع مسیح کو اس جنگل میں اس باغ میں قتل کر دینا چاہتے تھے. اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہو سکے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، مجھے وہ وہیں پر قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہاتھ ڈالا یسوع مسیح پر اس کو قتل کرنے کے لیے، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا ایک حواری، ایک شاگرد تھا پطرس رسول، جو آگے بڑھا، اور جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس نے وہ تلوار نکال کر ایک ملخص ایک نوکر کا کان اڑا دیا. اور جب خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر معجزہ کیا تو وہ پھر سارے گھبرا گئے. پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر قتل نہیں کیا، خالی اسے گرفتار کیا. جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یسوع مسیح نے جو دعا کی تھی کہ اے خدایا یہ جو پیالہ ہے یہ مجھ سے ٹال دے، تو وہ پیالہ ٹل گیا. ٹھیک ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام متی میں ہی ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، باب 21 آیت نمبر 21 میں یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف وہ کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے
کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یہ ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ تو یسوع نے، حضرت مسیح نے جو دعائیں کیں وہ ایمان کے ساتھ کی گئیں، وہ یقین کے ساتھ کی گئیں۔ اس بات کو میں تو تسلیم کرتا ہوں، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی مسیح نے دعا کی وہ ایمان کے ساتھ کی، اور وہ دعا جو بھی اس نے کی وہ خدا کے حضور سنی گئی۔ میرے بھائی، اس کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ ہی دعا ہے، اس کے منہ سے وہ کلام ہے نا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیتوں کو پڑھے تو لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا۔ وہ خود ہی کلام تھا میرے بھائی، اس کے منہ سے نکلی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ ہی دعا ہے۔ محترم، دعا تو ہے، وہ دعائیں سنی بھی گئیں کہ نہیں گئیں، یہ میں نے سوال کیا تھا کہ دعا تو ہے ہر ایک اس کا جملہ، اور وہ مسیح دعا بھی کرتے رہے، تو کیا ان کی دعائیں قبول ہوتی رہیں یا نہیں ہوتی رہیں، یہ میں نے پوچھا ہے آپ سے۔ برادر، آپ تو مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے میں آپ کا روحانی ٹیچر ہوں، یا تو آپ تسلیم کریں کہ میں آپ کا روحانی ٹیچر ہوں، تو پھر میں بتاؤں آپ کو۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کے منہ کیا نکلا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ دعا کے معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محترم، دعا کے معنی تو رکھتا ہے، دعا سنی بھی جاتی تھی کہ نہیں، یہ میں نے صرف پوچھا، چھوٹا سا میں نے سوال پوچھا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام دعائیں کرتے تھے وہ سنی جاتی تھیں کہ نہیں سنی جاتی تھیں، بس اتنا سا میں نے سوال پوچھا، چھوٹا سا۔ اچھا، آپ سوال جب سے میری اور آپ کی ڈبیٹ لگی ہے نا، آپ نے ڈیروں ڈیر سوال پوچھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی ہر آڈیو میں ایک سوال تھا، ہر آڈیو میں، جتنی بھی آڈیو آپ نے کی، ہر آڈیو میں ایک سوال تھا، اور میں نے ہر آڈیو میں سے آپ کو اس کا جواب دیا۔ کہ میرا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ میں بھی آپ سے کوئی سوال پوچھوں کہ نہیں؟ آپ بھی کوئی علم سے روشنائی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کو بھی کچھ علم کے بارے میں علم ہے کہ نہیں؟ یہ بھی بتائیے گا۔ میں تو آپ کا بہت بہت ممنون ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتوں کا جواب دیا ہے۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، کیونکہ بائبل کا اصل تو ماسٹر آپ ہیں، آپ پاسٹر ہیں، میں تو پاسٹر کوئی نہیں ہوں، اس لیے مجھ کو پوچھنا پڑتا ہے، چونکہ آپ کو تو سب علم ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر، چونکہ اب کافی دیر ہو گئی ہے، تو میں نے چھوٹا سا سوال پوچھ لیا تھا کہ کیا مسیح علیہ السلام کی جو وہ دعائیں کرتے تھے وہ منوان قبول ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں، اتنا چھوٹا سا میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا، کیونکہ آپ بائبل کے ماسٹر ہیں، تو مجھے ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا، آپ اسی وقت بتا دیں گے، اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور آپ کی نوازش ہے کہ آپ مجھے جواب دیتے ہیں، اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے۔